السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ تم نے حلال کمائی ہے، حلال روزی کمائی ہے، اس میں سے خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جب تم خرچ کرو تو اس میں سے ردی چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو کہ تم اس کو نہ لو۔ جب تم کو دیا جائے تو تم اس کو نہ لو، الا یہ کہ تم لیتے وقت اس کو آنکھ بند کر کے لے لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، لائق ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 یعنی 267 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو کچھ تم حلال کمائی کماتے ہو، پاکیزہ کمائی کماتے ہو، اس میں سے خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے اگایا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو یہاں پر خرچ کرنے سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر بیان کی، کیونکہ خرچ آدمی سبھی جگہ پہ کرتا ہے، اچھی جگہ پہ بھی کرتا ہے، بری جگہ پہ بھی کرتا ہے۔ یہاں پر اگر خرچ کرنے سے مراد مطلق خرچ لیا جائے تو یہاں پر خرچ کرنے سے مراد مطلق خرچ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، چاہے یہاں پر ہو چاہے دوسری جگہ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہ ایمان والوں کو کہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 درسوں سے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اس کی ترغیب دی ہے، کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، نیت کیسی ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو بتلایا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا امپورٹنٹ کیوں بتلایا کہ بڑا اہم ہے؟ اس لیے کہ ساری چیز اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے آپ اس کو اور دیجیے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور دیجیے۔ اور دوسرے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا نہیں کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، ہاتھ کو روک کر کے رکھتا ہے، اللہ اس کے مال کو اور برباد کر دیجیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اگر نہ دینے والا آدمی زیادہ سے زیادہ دولت میں کھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دولت میں برکت نہیں ہے، دولت میں اس کی برکت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ ہر روز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر روز اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، ہر روز فرشتہ کے دعا کے حقدار بنیں گے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تبھی فرشتے کے دعا کے حقدار بنیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیت کریمہ میں لگاتار خرچ کرنا چاہیے، کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، کس انداز میں خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرتے وقت ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے،
خرچ ہم کس انداز سے کریں کہ ہمارا اجر و ثواب اللہ کے یہاں پکا اور پختہ ہو جائے، ان تمام باتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ پاکیزہ تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے دو بات ثابت ہوتی ہے۔ فرسٹ یہ کہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی کماتا ہے نا، اس کمائی کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جو کماتا ہے اس کے اندر بھی، اور جو اس کی تجارت کا جو مال ہے، تجارت کا مال ہے، اب میں ایک فیکٹری ہے، اس کا پروڈکشن تیار ہوتا ہے، اس پروڈکشن میں، یا ایک دکان ہے جس میں تجارت کا سامان لگا ہوتا ہے، اس سامان میں بھی سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو کچھ تم پاکیزہ کمائی کماتے ہو اس میں سے تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو آدمی کا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو بینک میں بیلنس پڑا ہوتا ہے وہ بھی مال ہوتا ہے، اور جو اس کے دکان کے اندر سامان لگا ہوتا ہے وہ بھی مال ہوتا ہے۔ جو دکان کے اندر سامان لگا ہوتا ہے وہ بھی مال ہے، اس پر بھی اگر ایک سال گزر جائے اللہ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو۔ اور اسی طرح سے جو ہم زمین سے پیدا کرتے ہیں، اب چاہے دھان کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں ہو، دال کی شکل میں ہو، چنے کی شکل میں ہو، کھجور کی شکل میں ہو، منقع کی شکل میں ہو، تمام کے اندر سے بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی پوری تفصیل فقہ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کبھی درس پیش کریں گے یا جمعہ کا خطبہ پیش کریں گے تو اس میں کن چیزوں میں کتنا زکوٰۃ نکالنا چاہیے، ان تمام باتوں کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، جو تم پاکیزہ تمہاری کمائی ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے اگاتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور جب خرچ کرو تو ردی سامان دینے کا نہیں ارادہ کرو۔ اب جو خراب سامان ہے اس کو چھانٹ کر کے ڈال دیا اور اچھے سامان کو اپنے سمیٹ کر کے رکھ لیا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم کو اگر دیا جائے گا تو تم وہ سامان نہیں لوگے، تم کو اگر وہ سامان دیا جائے تو تم وہ سامان نہیں لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں لیتے وقت اگر آنکھ بند کر لو اور تم کو دے دیا تو لے سکتے ہو، لیکن آنکھ کھلی رہے گی تو نہیں لوگے۔ ابھی جاتے ہیں سامان خریدے، دیکھتے ہیں، دیکھ کے لیتے ہیں، داغ تو نہیں ہے، تھوڑا کہیں دب تو نہیں رہا ہے، کیسے چیک کر کے لیتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں دو تو جو بہت سارا سامان ہے اس میں سے ردی سامان نکال کر کے مت دو، کیونکہ اگر وہی سامان تم کو دیا جائے تو تم نہیں لوگے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کے شان نزول میں بیان فرمایا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی، قبیلہ انصار کے بارے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کو نوازا تھا، اور ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ مہاجرین، جو باہر سے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، جو مہاجرین صحابہ تھے۔ تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ جو انصار مدینہ تھے وہ کھجور کے باغ تھے ان کے پاس، تو جب کھجور تیار ہوتا تھا تو ذرا سا کم پکا ہوا، زیادہ پکا ہوا نہیں، ڈما کھجور جو ہوتا تھا وہ خوشہ کاٹ لیتے تھے، اور کاٹ کے لا کر کے مسجد نبوی کے 2 ستون کے درمیان لٹکا دیتے تھے۔ کیوں لٹکا دیتے تھے؟ کہ جو مہاجرین جو صحابہ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کھائیں، اس میں سے کھائیں، اس لیے لا کے لٹکا دیتے تھے۔ اور مہاجرین جو صحابہ تھے یا جو صفہ میں جو تھے، جو چبوترا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم حاصل کرنے والے، پڑھنے والے جو صحابہ کرام تھے، وہ اس میں سے کھایا کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ بعض انصار میں سے بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ ردی کھجور بھی لا کے لٹکا دیتے تھے۔ غریب مسکین کھائے گا نا، دے دو، اللہ نے منع کیا نہیں۔ وہ غریب مسکین کو جو تم دے رہے ہو وہ تمہارا حق ہے، جو تم دے رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو اس کے اوپر، احسان نہیں کرو۔ یاد رکھیے اصل یہی انٹینشن ہے جس کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اگر مالدار کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے مال میں حق ہے، حق ہے، مسجدوں کا بھی حق ہے، مدرسوں کا بھی حق ہے، غریب طالب علموں کا بھی حق ہے، سماج و معاشرے کے اندر جو فقیر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے آمدنی کے ذرائع کم ہیں، ان کا بھی حق ہے، جو فقیر دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے ان کا بھی حق ہے۔ یہ تم اپنا حق ادا کر رہے ہو، اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ردی مال دینے کا ارادہ مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ اگر وہ مال تم کو دیا جائے تو تم لینے سے انکار کر دو، الا یہ کہ آنکھ بند کر کے لے لو، لیکن تم لوگے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو تمہارا عمدہ مال ہے، جس مال کو تم خود پسند کرتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے، نیکی کو، بھلائی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضامندی کو تم اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک جو تم کو محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو۔ اللہ کے راستے میں ردی مال دینے کی کوشش مت کرو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے اور قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، اچھا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، غریبوں مسکینوں تک اچھا مال پہنچانے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ مال اللہ کیا نہیں پہنچتا ہے، اللہ اس کو نہیں لے لیتا، نہیں، اللہ تو تم کو دیتا ہے۔ اس مال کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کتنی تابع داری کر رہے ہو، کتنی فرما برداری کر رہے ہو، اللہ کی کتنا اللہ کے حکم کے آگے تمہارا سر جھک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قربانی کے موقع سے بتلایا ہے کہ قربانی کے موقع سے جو بندہ قربانی کرتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے قربانی کا خون یا اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو تمہارے دل کا جو تقوی ہوتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، اچھا مال دو، وہ مال اللہ کی نظر میں نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا تقوی کتنا ہے۔ کوئی اللہ کو قرض نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو قرض دو، اللہ اس کا ریٹرن دے گا تم کو۔ ابھی قرض دیں گے تو ریٹرن دیں گے نا، ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو پھر اس کو ریٹرن دینا پڑے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم مجھ کو قرض دے رہا ہے، تیرے مال میں سے جو تو لوگوں کو دے رہا ہے، ضرورت مندوں کو دے رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، طالب علموں کو دے رہا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، وہ تو مجھ کو قرض دے رہا ہے، میں تجھ کو ریٹرن دوں گا، لہذا ردی مال مت دینا، اچھا مال دینا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، جو تم دو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی آگے چل رہے ہیں، اس میں انہی سب باتوں کو بہت ہی باریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے تاکہ بندہ اس روئے زمین پر، اس زندگی میں جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے بے شمار اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور کل جب موت کے بعد آخرت کا سفر ہو تو اس کا دامن خالی نہ ہو بلکہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ بس یہی چاہتے ہوئے ان ساری باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔